تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا 5واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حسب ترتیب سب سے پہلے اس 5ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا تھا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے علاوہ، من شیئن، کسی بھی چیز کی، نحن، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ، اور نہ حرام کرتے ہم اللہ کے مقابلے میں، من شیئن، کوئی بھی چیز۔ کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل، پس نہیں ہے رسولوں پر، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پر بات کا پہنچا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بالتحقیق ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر رسولاً، ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس بعض ان میں سے ایسے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں سے ایسے کہ جن پر ثابت ہو گئی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، سو چلو زمین میں، فَانْظُرُوا، سو دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ، اگر تو حرص رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے ان کی ہدایت پر آنے کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے، مَن يُضِلُّ، جس کو وہ گمراہ کرتے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ، اللہ نہیں اٹھائے گا، من یموت، اس کو کہ جو مر چکا، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ پر لازم، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ لیبین لہم، تاکہ واضح کر دیا جائے ان پر، الذی یختلفون فیہ، وہ چیز کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں پر، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ چیز کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، بے شک ہمارا قول کسی بھی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ، ہم اسے کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، سو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ نحل کا 5واں رکوع مکمل ہوا اور 40 آیتیں یہاں پر تام ہو گئی۔ سورہ نحل کا بنیادی مضمون توحید باری تعالیٰ ہے، اور پھر توحید کا اس بات جو ہے وہ عقلی دلائل کے ساتھ، مشاہداتی دلائل کے ساتھ دیا گیا، اور توحید کے اس بات پر سب سے پہلے انبیاء کرام کے اتفاق کو بطور دلیل بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک تسلسل سے جو ہے مشاہداتی اور عقلی دلائل کو پیش کیا گیا۔ مختلف طبقات ہیں انسان کے، ہر طبقے کے اعتبار سے جو بھی اس کے شایع نشان آسان دلیل ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا، اور یہ جتنی دلائل اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے متعلق پیش کی، یہ ایک گونا دلائل تھے، تو دوسری طرف یہی چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ان کے اوپر بہت بڑے انعامات تھے۔ پھر اس کے بعد
तीसरे रुकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, चूँकि वो तौहीद जो मोतबर है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आए, अगर इसके पैगम्बर अलैहिस्सलाम के तरीके से हट कर कोई तौहीद का दर्स देता है तो वो तौहीद मोतबर नहीं है। तो इसलिए जब तौहीद ही वो मोतबर है जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आएंगे, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात पर सबसे बड़ी दलील आप अलैहिस्सलाम की लाई हुई किताब कुरान मजीद है। इसलिए इस कुरान मजीद का इस बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इस बात होगा, और इस कुरान मजीद पर वाक़ होने वाले एतराज़ात वो दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाक़ होने वाले एतराज़ात होंगे। इसलिए मुशरिकीन मक्का ने इस कुरान को अपना हदफ बनाया और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एतराज़ात की बौछार की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन एतराज़ात का दफ़िया फ़रमाया और फिर उन लोगों की हालतों को बयान किया जो ज़िंदगी के अंदर उनकी क्या हालत हुई, जो अंबिया कराम के मुकाबले में खड़े हुए, उनकी ज़िंदगी में क्या हालत हुई, उनकी मौत के वक़्त क्या हालत थी और मरने के बाद उनकी क्या हालत होगी। तीनों हालतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की। और इसके मुकाबले में वो लोग कि जिन्होंने इस कुरान को हक़ समझा और इस कुरान की तालीमात को लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हालात को भी बयान किया, दुनियावी हालात को भी और उखरवी हालात को भी और मौत के वक़्त के हालात को भी, और फरमाया कि देखो ये कामयाब जमात है। वक़ालल्लज़ीन अशरकू, दूसरे ये पाँचवें रुकू के शुरू में मुशरिकीन की तरफ से दूसरा एतराज़ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर ही एतराज़ है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई दावत के ऊपर। ये भी मुखालिफिन का एक तरीक़ा होता है और मुनाक़िज़ीन का एक तरीक़ा होता है कि वो पैगम्बरों की लाई हुई दावत में कुछ बातों को ले लेते हैं और उन बातों को लेकर उसी के ज़रिए से रसूल की तालीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसको एक गलत रुख देते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी लोगों को, और तौहीद की दावत में लोगों को ये बतलाया कि वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता मगर जो कुछ अल्लाह चाहे। हर चीज़ का खालिक एक अल्लाह है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, हर एक चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है और हर एक अच्छाई का और बुराई का खालिक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे आमाल का खालिक है, तुम्हारे अफ़ाल का खालिक है, तुम्हारे अक़वाल का खालिक है। तो इस किस्म का जब तारुफ़ करवाया तो इस अक़ीदे को लेकर कि हमारे अमाल, हमारे अफ़ाल, हमारे अक़वाल, हमारे अक़ाइद ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चाहने से दुनिया में वजूद में आते हैं, इस अक़ीदे को लेकर जो है मुशरिकीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर जो है एक किस्म का एतराज़ किया और अपने शिर्क और अपने कुफ़र की जो है दिफा की कोशिश की। चुनाचे इन मुशरिकीन ने कहा कि जब सब कुछ अल्लाह के चाहने से होता है तो हम जो ये कुफ़र कर रहे हैं और ये शिर्क कर रहे हैं तो ये कुफ़र और शिर्क भी अल्लाह के चाहने से ही है। अब अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये नापसंद होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत ना होती, अल्लाह हमें रोक देते। तो इसलिए हम जो ये कर रहे हैं तो अल्लाह की चाहत पर ही कर रहे हैं। और तुम मुसलमानों का अक़ीदा भी है कि सब चीज़ें जो है जो दुनिया में वजूद में आती है वो अल्लाह की मशीयत और उसकी कुदरत और उसके इरादे से ही वजूद में आती है। दुनिया में किसी और का इरादा नहीं चलता, सिर्फ़ एक अल्लाह ही का इरादा चलता है। किसी और की मशीयत नहीं चलती, सिर्फ़ एक अल्लाह ही की मशीयत चलती है। हर अच्छाई बुराई का खालिक एक अल्लाह है। लिहाजा अगर ये शिर्क जो है बुरा है तो चाहिए ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपनी मशीयत और इरादे की ताकत इस्तेमाल करते हुए हमें इससे रोक देते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इससे न रोका। तो इससे पता लगा कि ये शिर्क और कुफ़र अल्लाह की चाहत से वजूद में आए हैं, और जब ये अल्लाह की चाहत से वजूद में आए हैं तो ये जो है हम इस पर अमल कर रहे हैं तो अल्लाह के नज़दीक हम जो है मज़मूम ना होंगे, इसलिए कि अगर ये चीज़ मज़मूम होती तो अल्लाह की चाहत ना होती। चुनांचे मुशरिकीन के इस अक़ीदे को इस आयत के अंदर बयान किया गया है। फरमाया गया वक़ालल्लज़ीन अशरकू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया था,
لو شاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتے ما عبدنا من دونہ ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے علاوہ من شیئن کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، تو یہ تو شرک اعتقادی بھی نہ کرتے، ولا حرمنا من دونی من شیء اور نہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو حرام کرتے، نہ ہم شرک فعلی کرتے، نہ شرک اعتقادی ہم کرتے نہ شرک فعلی ہم کرتے اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی، لیکن اللہ کی چاہت ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح صغرا کبرا کو ملا کر یہ اپنے کفر اور شرک کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ ایک ان کے اوپر تعریض ہے اور ایک ان کے اوپر رد ہے کہ تم قرآن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور پہلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح گزرے تھے اور اسی طرح توحید کی باتیں کرتے رہے اور یہ پہلوں کی باتیں ہیں۔ اچھا، اگر قرآن پہلوں کی باتیں ہیں، توحید کی دعوت پہلوں کی باتیں ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتلاؤ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہو یہ کون سی پچھلوں کی باتیں ہیں؟ یہ بھی تو آپ نے اپنے آباء و اجداد، مشرک آباء و اجداد سے یہ بات لی ہے اور اس کو اپنے اس دور کے اندر، اپنے اس موجودہ دور کے اندر جو ہے ایک خاص صورت اور شکل کے اندر پیش کر رہے ہو۔ باقی اس کا ملبہ اور اس کی ماہیت اور حقیقت وہی ہے جو پہلوں نے بیان کی تھی۔ پہلوں نے اس کو ایک اور حیت میں بیان کیا تھا، آپ ایک اور حیت میں بیان کر رہے ہو۔ پہلوں نے اس کو ایک الگ صورت اور جامع میں پیش کیا تھا، آپ ایک الگ اور صورت میں جامع میں پیش کر رہے ہو۔ تو بہرحال ان پر تعریض ہے کہ یہ جو آپ نے یہ اعتراض کیا، یہ اعتراض آپ کی طرف سے کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے مشرکوں کی طرف سے بھی آ چکا ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو نہیں ہے رسول کے اوپر مگر بات کا واضح طور پر پہنچا دینا۔ اب اس جملے کے اندر مشرکوں کے اس اعتقاد میں کہ اگر اللہ کی چاہت ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، تو یہ باتیں جو ہے اس کا رد بھی ہو گیا، اچھے انداز سے رد ہو گیا۔ چنانچہ ان مشرکوں کی حماقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسلامی عقیدے کو لے کر اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عقیدے کو مکمل نہیں لیا اور اس عقیدے کو کچھ لیا اور کچھ چھوڑ کر جو ایک اعتراض کی شکل بنا لی۔ اسلامی عقیدے کے اندر یہ ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اور دوسری چیز ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہر ایک چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو، لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ صرف اور صرف ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی ہے۔ تو مشیت اور ارادہ الگ چیز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے۔ جھوٹ بولنا، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ تو متعلق ہوگا، لیکن اللہ کی رضا اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نافرمانی ہے۔ تو مشیت اور ارادہ الگ چیز ہے اور اللہ کی رضا جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اب کامیابی وہ اللہ کی مشیت کے اوپر چلنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی چیزوں پر چلنے میں ہے۔ اگر اللہ کی مشیت پر چلنا ہے تو تم مشرکین کے ہاں تم لوگ پھر کیوں اتنی جنگیں کرتے ہو؟ تمہارے ہاں کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکے ڈالتا ہے، کوئی برائیاں کرتا ہے تو تم لوگ اس کے ساتھ الجھتے ہو اور اس کو مارتے پیٹتے ہو۔ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اس کو سزا دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ تمہارے اس اعتقاد کا تقاضا تو پھر یہ تھا کہ اس کو کسی قسم کا جو ہے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔ تو بہرحال یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اللہ کی مشیت کے اندر جو ہے اس کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ اللہ کی مشیت الگ ہے اور اللہ کی رضا الگ ہے۔ کامیابی اللہ کی رضا کی چیزوں کے اندر ہے اور نہ کہ اللہ کی مشیت کی چیزوں کے اندر ہے۔ اب اللہ کی رضا کی چیزیں کون سی ہیں؟ تو وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچا دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنی رضا کی چیزیں کسی پر مسلط نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے اس کو انسان کو جو ہے اس پر آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز جو ہے میری رضا کی ہے اور یہ میری ناراضگی کی ہے۔ اگر تم کفر اور شرک کرو گے
تو یہ میرا مشیت اور ارادہ تو ہے لیکن میری رضا نہیں ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو یہ میری مشیت اور ارادہ بھی ہے اور یہ میری رضا بھی ہے، لہذا اگر تم میری رضا چاہتے ہو اور مجھ سے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ ایمان کے ذریعے سے کرے اور ان تعلیمات کے ذریعے سے کریں کہ جو تعلیمات اللہ کا رسول آپ کو دے۔ اور اللہ کے رسول جو تعلیمات دیتے ہیں پھر وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی پر مسلط کر دیں اور کسی کے دلوں میں گھسیڑ دیں، بلکہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بات وہ کر دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی رضا کی چیزوں کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے دنیا اور آخرت میں، اور اگر چاہے تو اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کو اختیار کر لیں۔ تو بہرحال اس جملے کے اندر فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ جب آپ کے سامنے پورا اسلامی نظریہ آ گیا تو اب آپ کے سامنے اس جملے کا مفہوم بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ رسولوں کے ذمہ نہیں ہے مگر بات کا پہنچا دینا، یعنی رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو پیش کر کے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے دل میں ڈال دیں، بلکہ وہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور رسولوں کے ذمہ وہ کام کا پہنچا دینا ہے، بات کا پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کا اس کا اختیار دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت کے اندر، ہر جماعت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا اس پر کہ ہر طبقہ انسانی کے اندر، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں پر بھی انسان آباد ہیں جیسے ہندوستان کے ہیں وغیرہ، تو ان جماعتوں میں بھی کوئی نہ کوئی رسول آیا ہوگا۔ اس آیت کا عموم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رسول آیا ہوگا۔ تو بہرحال جن رسولوں کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا تو ان پر تو ایمان لانا فرض ہے، باقی انبیاء کرام پر اجمالی ایمان لانا فرض ہے، اور باقی ایسے اشخاص کہ جن کی تعلیمات تو اچھی ہیں لیکن ان کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کرام نے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں نے جو ہے اپنے ان کی تعلیمات کی اچھائی دیکھ کر جو ہے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس قسم کے اشخاص کی رسالت کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان نہ لانا ضروری ہے، اس لیے کہ رسالت جو ہے ایک غیر نبی کو نبی بنانا یہ ایسے ہی جرم ہے جیسے ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ تو بہرحال جب تک کسی قطعی دلیل سے جو ہے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کا رسول ہے، تب تک کسی شخص کے متعلق اس کی اچھی تعلیمات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اللہ کا رسول ہے انتہائی قبیح حرکت ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے ارسطو کو رسول بنا لیا اور اس کی تعلیمات کی اچھائی کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور بالتحقیق ہم نے بھیجا ہر جماعت کے اندر رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یہ وہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کا جو ہے مفہوم ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اجتناب کرو طاغوت سے۔ طاغوت یہ ماخوذ طغا یطغی سے بمعنی سرکشی، تو ہر قسم کے سرکش جو ہیں ان سے جو ہے آپ اجتناب کرو، جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں آپ ان سے اجتناب کریں۔ اللہ کے مقابلے میں سب سے پہلی سرکشی اختیار کرنے والے وہ شیطان مردود ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والے وہ بت ہیں جنہوں نے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ جنات اور شیاطین ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس بات کی دعوت دی کہ آؤ بتوں کی جو ہے عبادت کرو۔ یہ سرکش جو ہے یہ سرکشی ہیں اور یہ سرکش ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ اسی طرح ہر وہ نظام زندگی جو نظام زندگی اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہو وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی سرکشی ہیں، اس نظام سے بھی اجتناب کریں۔ تو بہرحال یہ طاغوت کا لفظ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ہر قسم کی سرکشی کو شامل ہے، خواہ وہ سرکشی کسی بھی انداز کی ہو۔ تو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
صرف اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ بعض حضرات نے طاغوت کا ترجمہ جو ہے وہ شیطان سے کیا ہے، اس لیے کہ شیطان سرکشی کا سرچشمہ ہے، سب سے بڑا فرد ہے۔ بعض حضرات نے طاغوت کا ترجمہ جو ہے وہ معبودان باطلہ سے کیا ہے، تو چونکہ وہ بھی اس کا ایک فرد ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ترجمہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال اس کا لفظی ترجمہ جو ہے سرکشی کے ساتھ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اب رسولوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کی پسند ناپسند اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کی چیزوں کو بیان کر دینا، نہ کہ ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا اور ان کے دلوں میں اس کو داخل کر دینا۔ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں منہم من ہد اللہ، بعضوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، اور بعضوں کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، بعضوں کو وہ ہدایت دیتا ہے اور بعضوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتے، اس کی حکمتیں ہماری عقل نارسا کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ان کے سارے دماغ جو ہے ایک جگہ جمع کر دیے جائیں، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمتوں کو پہچاننا ان کا کام، ان کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمتوں کو پہچان پائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تکوینی امر ہے کہ بعضوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور بعضوں کو گمراہی پہ ہی رکھتے ہیں۔ فسیروا فی الارض، یہ اب اس کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کی چیزیں، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی چیزیں، اس میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے، اور اللہ کی مشیت کے اوپر آپ نے نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ کی رضا کی چیزوں کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی یہی دعوت تھی۔ اب آپ کو ایک تجرباتی اور مشاہداتی جو ہے سفر کروایا جاتا ہے۔ فسیروا فی الارض، آپ یوں کریں کہ زمین میں چلیں، اور یہ لوگ سفر تجارت کے لیے زمین میں سفر کیا کرتے تھے، اور راستے میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور حجر وغیرہ دیگر کئی بستیاں راستے میں آتی تھیں، اور یہ ایسی بستیاں تھیں کہ جن کے اوپر اللہ کے عذاب آ چکے۔ اب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آئے؟ یہ آپ کہہ سکتے کوئی حادثہ ہو چکا، نہیں، کوئی حادثہ نہیں ہوا، اس لیے کہ کسی حادثے کے اسباب موجود نہیں ہیں، ظاہری کوئی اسباب حادثے کے موجود نہیں ہیں، کوئی حادثاتی آفت ان کے اوپر نہیں آئی ہے، کوئی چیز بھی جو ہے آفت آنے کے اسباب جیسے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ پھر اچانک جو ہے اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس موقع پر کہ جب یہ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور رسول بھی ان کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پھر اس کے فوراً بعد وہ جو ہے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ قوم تہس نہس اور نابود ہو جاتی ہیں، اور رسول اور اس کے پیروکار جو ہے اس عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مشاہداتی بات ہے، اور آپ بھی مانتے ہو، اور آپ کے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، آپ ان علاقوں میں گزرتے ہو، تو ان کے اوپر جو عذاب آئے ہے کس وجہ سے آیا؟ یہ اگر مشیت کے اوپر جو ہے چلنے سے انسان عذاب سے بچ سکتا ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب کاہے کو آیا؟ تو اس سے پتہ لگا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ مشیت اور ارادے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اصل کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی چیزوں کو دیکھنا ہے، کہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں بتلائی گئی۔ فسیروا فی الارض، پس زمین میں چلو، فانظروا، پس اس کی متصلاً غور کرو، دیکھو۔ چلنے کا مقصد غور ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ جیسے لوگ جاتے ہیں اور عذابات کی جگہوں پہ جاتے ہیں اور پھر ہاں بھائی ہم ان کی تاریخ معلوم کر رہے ہیں، ہم ان کے برتن دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے رہن سہن کے طریقے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو چیز دیکھنے کی تھی وہ تو تم اندھوں نے نہ دیکھی، اور جو چیز نہ دیکھنے کی تھی اس کے اندر تم نے عمریں کھپا دی، کتابیں لکھ ڈالی کہ ان کا رہنا ایسا تھا، ان کا سہنا ایسے تھا، ان کا نظام ایسے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جو ان عقل کے اندھوں نے جو ہے جو چیز دیکھنے کی تھی ان کو نے دیکھا، اس لیے اللہ نے فرمایا فانظروا، پس فوراً متصلاً غور کرو، فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ انجام جو ہے جھٹلانے والوں کا کیسے ہوا۔
کیا اسباب ہوئے کہ ان کی ہاں تو یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں یہ ان کے جو ہے دنیاوی اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی زلزلہ آ گیا، بھائی جو ہے وہاں پر آتش فشاں پھٹ گیا، اور بھائی ایسے ایسے، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اپنے الحاد اور بے دینی وہ کرنے کے لیے کیا نام ہے سہارا دینے کے لیے ایک اتنا بڑا علمی جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس علمی جھوٹ کو جو ہے ایک علم کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اور اس کی ترویج کر رہے ہیں۔ حالانکہ تمام اقوام کا اتفاق رہا ہے کہ ان حضرات کے اوپر جو عذاب آیا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آیا کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے۔ ان تحرس علی ہداہم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر، انسانیت کے اوپر جو ہے رحمت للعالمین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، شفیق ہے، مہربان ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ سارے حالات ہیں، اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری یہ قوم نے، جو میری برادری کے لوگ ہیں، میرے متعلقین میں سے میرے خاندان کے لوگ ہیں، اگر واقعی یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو بھی یہی عذاب بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اسباب مسبب کا نظام رکھا ہے اس میں کسی قوم، قبیلے، جماعت، افراد کی تخصیص نہیں کی ہے، بلکہ جو بھی اچھائی کے اسباب اختیار کرے گا، خواہ اس کے نبی کے ساتھ جو ہے رشتہ داری اور نسبی تعلق نہ ہو، وہ کامیاب ہوگا، اور اگر کوئی ناکامی کے اسباب اختیار کرے گا، خواہ وہ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ کی یہ سنت تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ حرص رکھتے تھے اور یہ تمنا رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور ان کو ہدایت مل جائے۔ تو ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ تما رکھتے ہیں ان کی ہدایت کی تو یہ تما چھوڑ دیں، اس لیے فإن اللہ لا یہدی من یضل، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے اس کو جس کو وہ گمراہ کر دیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کے دل پر اللہ مہر لگا دے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ فہم لا یرجعون، کہ جن لوگوں کے اوپر خداوندی مہر لگ جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو یضل سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جن کی دلوں اور کانوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کا دستور ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے اپنی مہر کو اتنا پختہ کر دیا کہ اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ گمراہی پر ہی مریں گے، اور اللہ کا فیصلہ چونکہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور کوئی اس کو تبدیل نہیں کرا سکتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ پھر اللہ کی بات جو ہے غلط ہو جائے گی۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ کوئی اور جو ہے اللہ کی جو ہے اس فیصلے کو تبدیل کروا سکتا ہے، نہ ان مشرکوں کے لیے کوئی اور مددگار ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، دو اعتراض کی کہ قرآن جو ہے پہلو کی کتاب ہے، دوسرا اعتراض کہ اگر یہ اللہ کی مشیت کا عقیدہ جو آپ نے پیش کیا ہے، اس عقیدے کی روح سے تو ہمارا کفر اور شرک کرنا جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی چاہت کے عین مطابق ہے۔ یہ دو اعتراض کی۔ اب تیسرا اعتراض کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، آخرت کا ذکر یہ ملحدین کے لیے اور مشرکین کے لیے جو ہے یہ عقیدہ جو ہے یہ وبال جان، وہ جو بھی ملحد ہو وہ آپ سے خدا کے متعلق بولے گا، لیکن آپ جب اس کے سامنے کہو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن سب نے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو کبھی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ مشرکین میں بھی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو قیامت کے وقوع کے قائل نہیں تھے اور اس کے منکر تھے، اور ان کے پاس اس پر کوئی بھی دلیل نہیں تھی کہ بھائی یہ واقعی کیوں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کو اپنی قدرت کے اوپر جو ہے قیاس کرتے تھے اور کہتے ہیں جیسے ہم ایک ختم شدہ چیز کو دوبارہ وجود نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح ایک ختم شدہ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک معدوم چیز کو دوبارہ کیسے وجود دے گا، اس کے اعضاء بھی بکھر چکے ہوگے اور وہ تو ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی وغیرہ وغیرہ،
اس قسم کے توہمات انہوں نے پالے تھے اور اپنی قدرت اور اپنے علم کے اوپر خداوندی علم اور قدرت کو قیاس کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے پاس نفی قیامت کے اوپر کوئی ایسی عقلی اور مضبوط دلیل نہیں تھی، تو اس لیے یہ لوگ پھر ایسے موقع پر قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹا آدمی جو ہے جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر وہ قسموں پر اتر آتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے۔ اور موقعوں پر ان کو اللہ یاد نہیں آتے ہیں، لیکن اس موقع پر چونکہ مقابلے میں مسلمان ہیں، اس لیے عام طور پہ جب وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو لات منات عزا کی کھاتے تھے، لیکن اس موقع پر چونکہ مقابلے میں مسلمان ہیں تو عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، اور شد و مت کے ساتھ یہ قسمیں کھاتے تھے، بڑے مضبوطی کے ساتھ، واللہ باللہ تاللہ، اس قسم کے جو ہے تاکیدی الفاظ استعمال کر کے قسم کے یہ اللہ کے مقدس نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ اور مقسم والے کیا تھا کہ اس بات پر قسم کھاتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ جو ہے دوبارہ نہیں اٹھائے گا اس شخص کو کہ جو مر گیا۔ اب اس بات کے اوپر وہ بڑی شد و مت کے ساتھ قسمیں کھا رہے ہیں۔ بھائی دلیل پیش کریں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ تم کہہ رہے ہو اللہ نہیں اٹھائے گا، وہ اللہ ہی کہہ رہے کہ کیوں نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں، یہیں سے جو ہے تمہاری قسموں کا جھوٹا ہونا جو ہے واضح ہو گیا۔ جس کے نام کی تم قسمیں کھا رہے ہو اسی نے تمہاری تردید کر دی۔ وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اللہ پر، حقاً، بالکل لازم۔ ہاں، اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، یہ لزوم تفضلی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ایک چیز کو اپنے اوپر بظاہر، جیسے لوگوں اوپر چیز لازم ہوتی ہے، اللہ اپنے اوپر ایک چیز کو لازم ظاہر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا حق تفضلی کہلاتا ہے، یہ ایک اپنی جگہ بحث ہے۔ تو بہرحال ایک وعدہ ہے اللہ پر حقاً لازم، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، چونکہ یہ علم حاصل ہوتے انبیاء سے، اور انبیاء کے یہ لوگ مخالف، تو پھر ان کو آخرت کا علم حاصل ہو تو کہاں سے؟ پل صراط کا علم، جنت کا علم، دوزخ کا علم، جنت کی نعمتوں کا علم، دوزخ کے عذابات کا علم، حشر کا علم، اور اس کے اندر جو حساب کتاب ہوگا، اس میں جو حوض کوثر ہے، اور اس میں جو سوال جواب کی نشستیں ہیں، اور اس میں جو شفاعت ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کا علم تو وہی شخص رکھے گا جو اس علم کے دروازے کے پاس جائے اور اس علم کے اسباب کے پاس جائے۔ اور یہ علوم جو ہے، علوم مابعد الطبیعات جو علوم ہیں، یہ علوم انبیاء کرام کے دروازوں سے ملتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے یہ علوم عطا فرماتے ہیں، اور ان دروازوں کی تو انہوں نے بڑی مخالفت کی، اور ان رسولوں کی تو انہوں نے بڑی مخالفت کی، تو ان جاہلوں کو مابعد طبیعت کے علم حاصل ہو تو کیسے حاصل ہو؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک دو حکمت اس میں بیان کی ہے کہ قیامت کا آنا عقلی طور کے اوپر بھی، وہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت آئے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اختلافات کے اندر رہے ہیں، اور ایسے اختلافات میں رہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو نیست اور نابود کرنے کے در پہ ہے اور ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ سمجھتی ہے یہ جماعت کہ ہم حق پر ہیں، اور وہ جماعت سمجھتی ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ جماعت جو ہے اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ جو ہے اپنے دعوے کے اوپر اور اپنے موقف کے اوپر لگا دیتے ہیں، وہ جماعت اپنا سب کچھ جو ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتے ہیں ان کے، نسلوں کی نسلیں۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون تھا، حق کون تھا اور باطل کون تھا؟ کوئی ایسا جو ہے یقینی بات ہونی چاہیے، ٹھوس بات ہونی چاہیے، مضبوط بات ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ لگے کہ کون سی جماعت ان میں حق پر تھی اور کون سی ناحق پر تھی۔ اور پھر اس کے نیچے جو ہے جماعتوں کے اختلاف سے نیچے پھر افراد کا اختلاف ہے، پھر اس کے نیچے پھر اگر شریعت کے اندر آپ دیکھیں علماء کرام کا اختلاف، پھر فرقے بندیاں ہیں، پھر اگر ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں تو ان کے اندر پھر مسائل کا اختلاف، پھر اگر ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں تو پھر ان کے اندر بھی جو ہے
تنظیمی امور کے اندر اختلاف ہے، اختلاف در اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافات جو اتنی کثیر تعداد کے اندر انسانیت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک طبقہ اور ہر ایک فرد اور ہر ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میری جو رائے ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ حق ہے اور دوسرے کی بات باطل اور گمراہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا ٹھوس ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ معلوم ہو جائے کہ کس کی رائے حق ہے اور کس کی رائے باطل ہے۔ تو یہ قیامت کا دن ہی ہوگا جس دن یہ بتلا دیا جائے گا کہ یہ جماعت کی رائے حق پر تھی اور اس جماعت کی رائے باطل پر تھی، اس معاشرے کی رائے حق پر تھی اور اس معاشرے کی رائے باطل پر تھی، اس فرد کی رائے حق پر تھی اور اس فرد کی رائے جو ہے وہ باطل پر تھی، اس عالم اور فقیر کی رائے حق پر تھی اور اس عالم اور فقیر کی رائے جو ہے وہ باطل پر تھی۔ تو ایک تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت ہونی چاہیے تاکہ اختلافات جو لوگوں کے درمیان دنیا میں ہوئے ہیں وہ واضح ہو جائے کہ اس میں حق اور باطل کون سے ہیں۔ تو یہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان فرمائی، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ، تاکہ واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں فیہ، اس میں یعنی حق کے اندر اختلاف کرتے ہیں، تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالی اس حق کو جو ہے ان کے سامنے واضح کر دیں۔ اور اخلاقی طور پر بھی قیامت کا آنا اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو اچھے زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ نیک اور نیک سیرت نیک صورت جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ نیک لوگ جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان کو ضروریات زندگی بھی پوری طرح میسر نہیں ہوتی، وہ ضروریات زندگی کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل فاسق فاجر اور ظالم اور جابر وہ پوری عمر جو ہے عیش و عشرت کے اندر اور ہر قسم کے ناز و نعم کے اندر جو ہے پل رہے ہوتے ہیں اور اسی پر وہ مر جاتے ہیں، اور وہ غریب آدمی نیک آدمی اپنی غربت کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جہاں پر جو ہے اس نیک وکار کو اپنی نیکیوں کا بدلہ ملے اور اس بد کردار کو جو ہے اپنی بد کرداری کا سزا ملے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور دوسری حکمت یہ ہے تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ جو ہے جھوٹے تھے، وہ اپنے اعتقادات کے اندر جھوٹے تھے، اپنے اقوال کے اندر جھوٹے تھے، اور قیامت کے انکار کے اندر جو ہے وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ نے حکمتیں بھی واضح کر دی۔ باقی اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم دیکھنا ہے تو دیکھو، ہماری قدرت اور ہمارا علم تو ایسا ہے، انما قولنا لشیء، کسی بھی چیز کے لیے بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہمارا قول بڑی سے بڑی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول له کن فیکون، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ وجود میں آ جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو قیامت کا قائم کرنا ہم انسانوں کے پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے جو ہے قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم اور قدرت کے اوپر قیاس نہ کریں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ تین اعتراض جو ہے ان کے مشرکین کے ہوئے ہیں، تاکہ ان تین اعتراضات کے ذریعے سے ان کا بنیادی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹیک کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت کی دلیل یعنی قرآن، اس کو جو ہے کمزور کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی دلیل پر وارد ہونے والے اعتراض کو بھی دفع کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور رضا کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ، ان دونوں عقیدوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے انداز سے اور اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ مبرہن کر کے بیان کیا، اور اس پر وارد ہونے والے ان کے مشرکین کی شبہات کو بہت ہی سہل اور آسان انداز سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء اور رسولوں کی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رکھے، اور خاص کر خاتم النبیین آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موت تک ہمارا تعلق قائم اور دائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے